إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ورحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں اور تیری رحمت کے سہارے کا متلاشی ہوں، طالب ہوں، اور میری زندگی میں ایک پلک جھپکنے کے برابر ایسا وقت نہ آئے کہ تو مجھے میرے سپرد کر دے. ہمیشہ اپنی رحمت کے سہارے پر قائم رکھنا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے کے سوا ہم کچھ بھی نہیں. پوری دنیا اگر ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. اور اگر پوری دنیا ساتھ چھوڑ جائے اور اللہ رب العزت کی رحمت شامل حال ہو تو سب کچھ انسان کو حاصل ہو گیا. اور پھر بالخصوص مرنے کے بعد رحمت کے سہارے کا احتیاج اور بڑھ جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنازے کی دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا اللہم عبدک وابن امتک احتاج الی رحمتک وانت غنی عن عذابہ. یا اللہ، یہ تیرا بندہ اور تیری ایک بندی کا بیٹا فوت ہو چکا اور تیری رحمت کے سہارے کا محتاج ہے، اور تو اس کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تو مرنے کے بعد یہ احتیاج اور بڑھ جاتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بستر پہ جاتے تو ایک دعا پڑھا کرتے تھے، بسمک اللہم وضعت جنبی وبک ارفعہ، اللہم ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین. اے اللہ، تیرے نام کے ساتھ میں اپنا پہلو بستر کے ساتھ لگا رہا ہوں
اور صبح تیرے نام کے ساتھ ہی اٹھاؤں گا۔ اے اللہ، سو جانے کے بعد یہ نفس تیرے پاس پہنچ جائے گا، اگر تو اسے روکنے کا فیصلہ فرما لے، یعنی موت دینے کا، تو اس پر رحم فرمانا، اور اگر واپس بھیجنے کا فیصلہ فرما لے تو اس کی حفاظت کرنا۔ کل جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ رب العزت کی رحمت ہی اصل کامیابی کی اساس ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی، لن يدخل احدکم عمله الجنہ الا برحمت اللہ، کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا جب تک اللہ رب العزت کی رحمت نہ ہو۔ اس کی رحمت کے بغیر جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی نہیں جا سکتے؟ اب اس سے بڑا سوال کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ ولا انا الا ان يتغمدني اللہ برحمتہ، میں بھی نہیں جا سکتا جب تک اللہ رب العزت مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے، تب تک میں بھی نہیں جا سکتا۔ یہ سارے نصوص اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور اس عظیم سہارے کا کتنا محتاج ہے، دنیا میں بھی اور کل مرنے کے بعد قبر میں بھی، اور پھر جب قیامت قائم ہوگی تو اس دن بھی جب جنت اور جہنم کے فیصلے، یہ جنت کا داخلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر موقوف۔ تبھی تو نبی علیہ السلام ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک، اے اللہ میں تجھ سے ان اعمال کا سوال کرتا ہوں جن کے نتیجے میں تیری رحمت میرے لیے واجب ہو جائے، ایسے اعمال عطا فرما دے کہ تیری رحمت میرے لیے واجب ہو جائے۔ تو ایسے اعمال ڈھونڈنے چاہیے، تلاش کرنے چاہیے۔ ویسے ہر نیکی اللہ رب العزت کی رحمت کا باعث ہے، اس کی رحمت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اللہ تعالی جس نیکی کی توفیق دے دے، یہ توفیق اس کی رحمت کی بنا پر ہے۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ رب العزت کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرماتا ہے تو اللہ تعالی اسے کام پہ لگا دیتا۔ صحابہ نے پوچھا وما یستعملہ، اس کا کیا معنی؟ فرمایا کہ یوفقہ لعمل صالح ثم یقبضہ علیہ، اللہ رب العزت اسے کسی نیکی کی توفیق دیتے، بلکہ نیکیاں اس کے لیے کھول دیتے، ایک نیکی، دوسری نیکی، تیسری نیکی، اور یہ تسلسل کے ساتھ خالق کائنات کی رحمت کا معاملہ۔ ایک بندہ ایک نیکی کرے تو اس نیکی کا صلہ اور اللہ کی رضا کی علامت یہ ہے کہ کسی دوسری نیکی کی توفیق مل جائے۔ جیسے انسان کو گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت یہ ہے کہ وہ ایک گناہ کے بعد کسی دوسرے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے اور دوسرا گناہ شروع کر دے، بجائے اس کے کہ اس ذات کے سامنے گڑ گڑائے اور توبۃ النصوح کرے، مزید وہ جری بنتا جا رہا ہے، ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ، تیسرا گناہ۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ
خیر کا فیصلہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیاں کھول دیتے ہیں، ایک نیکی بھی، دوسری نیکی بھی، تیسری نیکی، یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ۔ اور پھر جب وہ بندہ نیکیاں کرتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی دوران اس کی روح قبض کرنے کا حکم دے دیتا، بلکہ احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بندہ اگر کوئی نیکی کرتے کرتے مر جائے تو وہ قیامت تک اسی نیکی میں شمار ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک قصہ، نبی علیہ السلام کے سفر حج میں ایک شخص آپ کے ساتھ تھا اور وہ سواری پر تلبیہ پڑھ رہا تھا، لبیک اللہم لبیک، اور وہ نیچے گر گیا گردن کے بل، اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ وہیں انتقال کر گئی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ کفنوہ فی ثوبہ ولا تحنثوہ ولا تخمروا رأسہ، کہ اسے انہی احرام کی چادروں میں کفن دے دو، اس کا سر نہ ڈھانپنا کیونکہ محرم کا سر ننگا ہوتا ہے، اور اسے خوشبو بھی نہ لگانا کیونکہ احرام میں خوشبو لگانا جائز نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، ایسا کیوں؟ یہ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو تلبیہ پڑھ رہا ہو، اس کی زبان پر لبیک اللہم لبیک، یعنی خوشبو سے منع کر دیا اور سر ڈھانپنے سے منع کر دیا تاکہ یہ قیامت تک احرام میں رہے، اسی نیکی میں رہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ یاتی الشہید یوم القیامہ وأوداجه تشجب دما اللون لون الدم والریح ریح المسک، کہ قیامت کے دن شہید اس طرح آئے گا کہ اس کی شاہ رگ سے خون ابل رہا ہوگا، رنگ تو خون کا ہوگا مگر خوشبو جنت کی کستوری کی ہوگی، اور میدان معاشر میں اس کے خون کی خوشبو مہک رہی ہوگی، دنیا جان جائے گی، پہچان جائے گی کہ یہ کوئی شہید ہے۔ یقیناً یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا عظیم الشان معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی بندے کو نیکیوں کی توفیق دے اور نیکیوں پر نیکیاں کھولتا جائے اور بندہ کرتا جائے۔ لہذا کوئی بھی نیکی سامنے آئے تو اسے کر گزرے اخلاص کے ساتھ اور نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کی مطابقت کے ساتھ اسے کر گزرے، وہ اللہ رب العزت کی رحمت کا موجب ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا سبب بن سکتا ہے، چھوٹا عمل ہو بڑا عمل ہو۔ اور شریعت یہ نہیں دیکھتی کہ عمل کتنا بڑا ہے، ہاں بندہ اگر مخلص ہے تو چھوٹا عمل بھی اللہ تعالیٰ کی محبت، رضا، رحمت اور جنت کے داخلے کا سبب بن سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، 40 خصلۃ اعلاها منیحۃ العنز من اتى بواحدۃ منهن رجاء ثوابها وتصدیق موعودها دخل الجنہ، اور کما قال کہ 40 خصلتیں ایسی ہیں، 40 خصلت، اور ان میں سے سب سے بڑی خصلت کسی بھائی کو بکری کا تحفہ دے دینا، باقی کام اس سے چھوٹے ہیں۔ اب بکری کتنے کی آتی؟ کسی غریب خاندان کو بکری کا تحفہ دے دینا یہ ان 40 خصائل میں سے سب سے بڑی خصلت ہے، باقی اس سے چھوٹی، ان کی تحدید نہیں کی گئی تاکہ ہم
عمل کرتے جائیں، بڑے آئیں نیک چھوٹے آئیں، کرتے جائیں. تو سب سے بڑی خصلت بکری کا تحفہ ہے ان 40 خصال میں سے، کیونکہ یہ ایک بڑا بابرکت تحفہ ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تغدو بعانیت وتروح بعانیہ، کہ یہ بکری کسی کو دیں گے تو یہ صبح بھی اس کے بچوں کے لیے ایک دودھ کا برتن بھر دے گی اور شام کو بھی، اور بچے اس دودھ سے سیراب ہوں گے. تو باقی خصائل اس سے چھوٹے ہیں. فرمایا کہ جو شخص ان 40 میں سے کوئی خصلت کر گیا اس یقین کے ساتھ کہ جو ثواب یہاں مذکور ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے، اس میں طمع ہو، رغبت ہو اور امید قائم ہو، اور یہ یقین بھی ہو کہ یہ سچا وعدہ ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر کا ہر فرمان پتھر پہ لکیر، اور پھر وہ کام کر جائے. الا دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں ان چھوٹے چھوٹے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا موجب بن جاتے ہیں اور جنت کے داخلے کا سبب بن جاتے ہیں. نبی علیہ السلام کے ایک اور حدیث کی رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ بأذن اضالها من الطریق، ایک شخص جسے میں نے جنت میں دیکھا لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، چھلانگے مار رہا، کہ اس نے راہ چلتے ایک موذی شے کو ہٹا دیا تھا. اسی قسم کا اس فاحشہ عورت کا قصہ ہے جس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اور اس کی اس عمل کی قدر کی گئی اور اس کو معاف بھی کیا گیا اور جنت کی بشارت بھی دی گئی، اور ظاہر ہے کہ آئندہ اس کی پوری زندگی تقوی پر قائم کر دی گئی، حالانکہ وہ فاحشہ عورت تھی. شیخ الاسلام نے اس قسم کے واقعات میں لکھا ہے کہ عمل کے ساتھ ساتھ یہاں اخلاص بھی تھا، کیونکہ ان واقعات میں کوئی دیکھنے والا موجود نہیں تھا، تو ریاکاری کا کوئی امکان ہی نہیں تھا. اس عورت کا پانی پلانا وہ تنہا تھی، اور اس شخص کا راستے سے موذی شے کو ہٹانا وہ تنہا تھا، تو ریاکاری کا امکان تو نہیں تھا. جو بھی عمل کیا گیا اللہ کی رضا کے لیے، اور یقیناً اخلاص ایک بڑی قوت ہے. اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے اخلاص بڑی قوت ہے. تو اس قسم کی بہت سی مثالیں. مقصد بیان یہ ہے کہ ہم کوئی نیکی سامنے آئے اسے ضرور اختیار کر لیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اور اخلاص کی حفاظت کے ساتھ، تاکہ یہ نیکی اللہ رب العزت کی رحمت کا باعث بن جائے اور جنت کے داخلے کا باعث بن جائے. اللہ تعالیٰ کی رحمت یقیناً بڑی وسیع ہے. ان اللہ کتب کتابا وهو عنده فوق العرش، اس میں کیا فیصلہ اللہ رب العزت کا رحمتی سابقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب سے پہلے ہے. یعنی بندوں کے ساتھ پہلا معاملہ رحمت کا ہے، بعد میں غضب کا معاملہ ہو سکتا ہے اگر بندے اس رحمت کے معاملے کے مستحق نہیں ٹھہرتے.
تو پھر غضب کا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن پہلا معاملہ رحمت ہی۔ فرشتوں کی دعا ربنا وسعت کل شیء رحمت و علم، کہ اللہ تو ہر شے پر وسیع ہے، حاوی ہے، ازرو رحمت اور ازرو علم، مانا جہاں تک تیرا علم ہے وہاں تک تیری رحمت، بڑی وسیع رحمت ہے اللہ رب العزت کی، اور اس کے حصول کے اسباب بھی بڑے سہل ہیں۔ آپ نے سنا کہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر رحمت تقسیم ہو رہی اور جنت بانٹی جا رہی، اور میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو بھی کہ جو نیکی سامنے آئے اسے ضائع کرنے کی کوشش نہ کرو۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی، من صلی علی اخیہ فلہ قیراط، کہ جو اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لے اسے ایک قیراط اجر ملے گا۔ ومن شاہد دفنہ یومن شاہدہ حتی یدفن، اور جو دفن میں ساتھ شریک ہو اس کو 2 قیراط اجر ملے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اصغر القیراط مثل احد، سب سے چھوٹا قیراط احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ اس مجلس میں عبداللہ بن عمر بھی تھے، فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ علم ما تحدث، یہ کیا بیان کر رہے، کچھ ہوش میں ہو، صرف جنازہ پڑھنے پر احد پہاڑ کے برابر ثواب؟ کیا واقعی یہ حدیث ہے؟ فرمایا کہ یہ حدیث میں نبی علیہ السلام سے 1-2 بار نہیں 7 بار سنی۔ جو نیکی سامنے آئے، اس موقع پر صحیح مسلم ہی میں ہے کہ عبداللہ بن عمر کا سر جھکے، اپنے آپ کو کوسنے لگے، لقد فرطنا فی قراریط کثیرا، کہ ہم نے بڑے قیراط کھو دی، کتنے جنازے آئے اور پڑھے گئے اور ہم نے شرکت نہیں کی، کتنے بھائیوں کو دفن کرنے میں شریک نہیں ہوئے، بڑے قیراط ہم نے کھو دی۔ نیکی کر گزرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو رقت قلب بھی عطا فرمائے گا۔ اور یہ حدیث ہے اور یہ الفاظ معجم طبرانی کے، طبرانی کبیر کے، کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ ان فی جفوۃ الاعراب، میرے اندر سختی، دل سخت ہے، جیسے عربی بدو ان کے دل سخت ہوتے ہیں، اس طرح کی سختی میرے دل میں، اور مجھے اس کا علاج چاہیے۔ فرمایا تھا کہ لا تحتقر من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر نہ جان۔ نیکی بڑا حقیر کیسے ہو سکتی؟ نیکی نبی علیہ السلام کی سنت ہوتی، اور کوئی سنت حقیر نہیں ہوتی، چھوٹی نہیں ہوتی، ہر سنت عظیم۔ اگر چھوٹا سمجھ کے چھوڑنے کی کوشش کرو گے تو یہ سنت کی اہانت ہوگی، یہ ایک مجرمانہ غفلت ہو سکتی۔
فرمایا کہ اگر اپنے دل کی زمین نرم کرنا چاہتے ہو، رقت پیدا کرنا چاہتے ہو، اس غلظت کا اور خشونت کا علاج چاہتے ہو، کثافت قلبی دور کرنا چاہتے ہو، جو نیکی سامنے ہے کر گزر، اور کسی کو حقیر نہ جان کسی نیکی کو۔ کچھ مثالیں آپ نے دی، لو ان تلقى اخاک بوجہ طلق، کوئی بھائی آ جائے، کوئی مہمان آ جائے، اسے خندہ پیشانی سے ملو، ولو ان تفرغ من انائک فی دلو اخیک، تمہارا بھائی تم سے پانی مانگے تو اپنے مشکیزے سے اسے پانی دے دو، بس نیکی کو حقیر نہ جانو۔ اور ایک گناہ کی نشاندہی بھی آپ نے، وَإِيَّاكَ وَالْإِسْبَالَ، اسبال سے بچنا۔ اسبال کیا ہے؟ کپڑے کا ٹخنے سے نیچے لٹکانا، کپڑا کوئی بھی ہو، یہ شلوار ہو، پاجامہ ہو، پتلون ہو، یا اوپر کا جو کیا پہنتے ہیں کچھ بھی، کوئی کپڑا ہو، یہ اسبال اگر ٹخنے سے نیچے۔ اور یہ تفریق غلط ہے کہ میری نیت تکبر کی نہیں، کیونکہ حدیث ہے آگے فرمایا فَإِنَّ الْإِسْبَالَ مِنَ الْبَخْيَلَةِ، یہ عمل ہی تکبر ہے۔ تو بعض لوگ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، چھوٹا سا گناہ ہے، کیا حرج، لیکن نہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہے یہ گناہ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے سے کلام ہی نہیں کرے گا جس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے۔ تو حاصل کیا ہوا؟ کسی نیکی کو حقیر نہ جانو اور کسی گناہ کو بھی معمولی سمجھ کر چھوڑنے کی کوشش نہ کرو، کرنے کی کوشش نہ کرو۔ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، آپ دو خبروں کے پاس سے گزرے، فرمایا دونوں میں عذاب ہو رہے، اور دونوں کے عذاب کا سبب کوئی بڑا گناہ نہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن وہ گناہ ایسے ہیں کہ بچنا آسان ہے۔ اما احدهما فكان يمشي بالنميمة، ان میں سے ایک چغل خور تھا، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تھا۔ کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری اپنی زبان، روک لو، خاموش رہو۔ خصلتان ہما اخف على الظاہر واثقل في الميزان طول الصمت والخلق الحسن، دو خصلتیں پشت پر ہلکی ہیں، کرنا آسان ہے، لیکن کل جب قیامت قائم ہوگی اللہ کے میزان میں بھاری ہوں، ایک لمبی خاموشی اور دوسرا اچھے اخلاق۔ تو اس کو قبر میں عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ جناب یہ چغل خور تھا، غیبتیں کرنا، الزام تراشیاں کرنا، چغلیاں کرنا، زبان کی حفاظت نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے قبر میں پکڑ لی۔ اب قبر کا عذاب کیوں معمولی ہے؟ جہاں بستر جہنم کا ہو، لباس جہنم کا ہو، افرشوا له من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا من النار، معمولی عذاب ہے۔ واما الآخر، دوسرا شخص جو ہے اس کا جو عذاب کا سبب ہے، کان لا یستنجی من البول، وہ استنجے میں احتیاط نہیں کرتا تھا۔ بہت سے لوگ اس گناہ کو معمولی سمجھتے، تو کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں ہے، اور کسی گناہ کو معمولی سمجھ کے اس کا ارتکاب نہیں کرنا۔ یہ رقت قلبی کے اسباب ہیں۔ نرم اور سخت دل میں کیا فرق ہے بھلا؟ یہ دل کا نرم ہونا یہ
ایک بڑی نعمت، اور دل کی سختی یہ ایک عذاب ہے. ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، اللہ تعالیٰ سے سب سے دور وہ شخص ہے جس کے دل کی زمین سخت ہو. اور سخت اور نرم دل میں فرق یہ ہے کہ سخت دل نصیحت قبول نہیں کرتا، اور نرم دل اس کی علامت یہ ہے کہ وہ فوراً نصیحت کو قبول کر لیتا. اس امت کا سب سے افضل انسان نبی علیہ السلام کے بعد اس کا تمیز کیا تھا؟ ارحم امت، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل، نرم دل، رقیق القلب. اور یہ بات بڑے مناقب میں شامل ہوتی. اتاکم اہل الیمن وهم ارق الناس افئدۃ والینہم قلوبا، یمنی صحابی تمہارے پاس آئے اسلام قبول کر کے، اور ان کی خوبی کیا ہے؟ ان کے دل سب سے نرم، بڑی خشیت ان کے دلوں، رقت. صحیح بخاری میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رات کو اپنے گھر سے باہر نکلتے، ایک طرف کچھ خیمے تھے وہاں کھڑے ہو جاتے. فرمایا کہ دن میں اگر میں ان خیموں میں آؤں تو مجھے کوئی پتہ نہ چلے کون کس خیمے میں، کون سا خیمہ کس کے. رات کو آؤں تو ایک ایک خیمے کا علم ہو جاتا، کیونکہ ہر خیمے سے قرآن پڑھنے رونے کی آوازیں آتی. یہ اشعری، یہ یمنی صحابی تھے. اور خاص طور پہ ایک صحابی فرمایا لقد اوتی ھذا مزمارا من مزامیر آل داؤد، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے لحن داؤدی دے دی. رات اس کا قرآن میں نے سنا، لگا کہ داؤد علیہ السلام اللہ کی وحی پڑھ رہے. عرض کیا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ باہر موجود ہیں لحبرت، اور اچھا پڑھ سکتا. یہ راتوں کو اٹھنا جاگنا یہ خشیت ہے، یہ نرم دل کی علامت. نرم دل نصیحت قبول کرتے ہیں، عمل کی طرف ہمیشہ متوجہ گامزن، اور سخت دل نصیحت قبول نہیں کرتے. اگر آپ پہچاننا چاہیں کہ ہمارا دل سخت ہے یا نرم، تو یہ سوچ لو کہ نصیحت کے مقابلے میں ہمارا کیا ذہن ہوتا ہے، کیا طرز عمل ہوتا ہے. جو بندہ فوراً نصیحت قبول کر لے یہ اس کی رقت قلبی کی علامت ہے، اور جو بندہ نصیحت قبول نہ کرے، ٹالنے کی کوشش کرے، بہانے بنائے، مانا اس کے دل کی زمین سخت ہے. پھر ہر عمل کو قبول کرنا اور اختیار کرنے کے لیے پیش ہونا، یہ بندے کی سچی طلب کی علامت ہے. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ سوچ کر آپ عمل کر لیں کہ کل یہی نیکی میرے اخروی جو وزن ہے اعمال کا، اس میں یہ نیکی فرق بن جائے. وَتُوزَنُ الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ فَمَنْ رَجَحَتْ حَسَنَاتُهُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ مثقال حبة خردل دخل الجنة ومن رجحت سيئاته إلى حسناته مثقال حبة خردل دخل النار. غور کرو اخروی نتیجہ، اللہ تعالیٰ میزان کو کاٹ دے گا. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کر دیں گے، اور پھر اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے. فرمایا کہ جس کی نیکیاں گناہوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئیں وہ جنتی، اور جس کے گناہ نیکیوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے وہ جہنم میں. اتنا دقیق وزن ہے، ایک ایک رائی کے دانے کا فرق یہ میزان ظاہر کرے گا. تو یہ سوچ کر نیکی کرو کہ ممکن یہی نیکی کل وزن اعمال میں
ایک فرق بن جائے، میری کامیابی کا سبب بن جائے، یہ سوچ کر عمل کرو۔ یہ نیکیوں اور گناہوں سے ہمارا تعلق ہے۔ بھائیو، یہ پرفتن دور ہے، اور یہ مزید متقاضی ہے کہ ہم مسلسل اعمال صالحہ اختیار کر لیں۔ فتنے اس امت پر یلغار کریں گے، اور اگر ہم فتنوں کو قبول کرتے جائیں گے، یہ ہماری بربادی، تباہی۔ تعرض الفتن علی القلوب کعرض الحصیر عودا عودا، کہ فتنے دلوں پر پیش ہوں گے، دلوں پر۔ آپ غور کریں کیا بتایا جا رہا ہے ہمیں۔ ایک ہے گناہ ہو گیا، یہ اتنا خطرناک معاملہ نہیں، توبہ کر لو، معاملہ صاف ہو جائے گا۔ اور ایک ہے فتنے کا یلغار کرنا دل پر، اور اگر دل اس فتنے کو قبول کر لے تو سمجھیں کہ یہ بربادی، تباہی کا راستہ۔ تعرض الفتن علی القلوب کعرض الحصیر عودا عودا، یہ فتنے چٹائی کے تنکوں کی مانند، چٹائی ایک تنکے سے نہیں بنتی، ایک تنکا پہ دوسرا پہ تیسرا پہ بہت سارے تنکے مل کر ایک چٹائی بنتی۔ ان تنکوں کی مانند فتنوں کی یلغار دلوں پر ہو۔ فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء وَأَيُّ قَلْبٍ أَنكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء۔ جس دل نے فتنوں کا انکار کیا، اس دل میں سیاہ سفید نشان لگا دیا جائے گا، اس کو اور چمکدار مجلہ کر دیا جائے گا۔ اور جس دل نے فتنوں کو قبول کر لیا، اور یاد رکھو ہر معصیت فتنہ ہے اگر دل میں بیٹھ جائے، تو اس دل میں سیاہ نشان لگا دیا، اور یہ فتنے چٹائی کے تنکوں کی مانند ٹوٹتے ہیں۔ اور اگر فتنے قبول کرتے جاؤ گے، گناہ قبول کرتے جاؤ گے، اور دل میں ان گناہوں کا استقرار بنتا جائے گا، تو پھر سوچو اس دل کا کیا عالم ہوگا۔ حتی تصیر علی قلبین، یہ دو ہی نتیجے، جب فتنوں کا دور ہوگا دو ہی نتیجے، سارے دل دو طرح کے ہوں، سب کے، یا یہ تیسری کوئی قسم نہیں۔ اور یہ معاملہ بڑا ہے بدناک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو ٹوک فیصلے، دو ٹوک، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں، ایک گروہ جنت میں ایک جہنم میں، بس۔ القرآن حجت لک او علیک، تیسرا کوئی مقام نہیں۔ یہ قرآن یہ حجت ہے تیرے حق میں، یہ تیرے خلاف، یہ کتاب اللہ موجود ہے۔ اگر تعلق قائم کرو گے، کما حقہ، عمل کرو گے، حدود پر ٹھہرو گے، تو یہ آپ کے حق میں حجت ہے، ورنہ آپ کے خلاف۔ تیسرا کوئی راستہ ہے، کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، ہر انسان کی یہ یومیہ ڈائری ہے، ہر شخص گھر سے نکلتا نہ بھی نکلے، یہ ایک محاورہ سمجھی، اپنے نفس کو بیچتا ہے، سودا کرتا ہے، اور جب شام گھر کو لوٹتا ہے، یا تو اس کو جہنم سے آزاد کر کے لوٹتا ہے، یا جہنم میں پہنچا کر برباد ہو کے لوٹتا ہے۔ تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ اور فتنوں کی یلغار میں یہ دو ہی راستے، یا دل روشن ہوں گے یا سیاہ ہوں گے۔ اگر فتنے قبول کرتے جاؤ گے، اس دل میں فتنوں کو بٹھاتے جاؤ گے، تو پھر یہ خطرناک معاملہ۔
یہ سیاہی بڑھتے بڑھتے یہ فرمایا کہ مرباد کلکوز مجخیا، سیاہ دل ہو جائے گے کچھ ایسے لوگ بھی، اور سیاہ دل ہو گئے تو کلکوز پیالے کی مانے یا گلاس کی مانے جس کو الٹا رکھا جائے، منکوس سیدھا نہیں. کیا بتایا جا رہا ہے؟ گلاس اگر الٹا کر دیا جائے جو اندر موجود ہے سب بہہ جائے گا، ختم. اور اب کوشش کرو اس میں کچھ ڈالنے کی، کیا ڈالو گے؟ کہاں سے ڈالو گے؟ وہ تو الٹا ہے. اللہ تعالیٰ کی مہر اگر لگ گئی پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ایک منکوس اور پیالے کی مانند الٹا ہو جائے گا. کچھ اندر اگر رمق تھی تو وہ نکل جائے گی، اور پھر اس الٹے پیالے میں کیا ڈالو گے؟ یقیناً فتنوں کا یہ دور ہمیں ایک غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ مزید ہم نیک راستے کی طرف بڑھے. بلکہ ایسے دور میں ایک اہم کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنا بڑا گہرا تعلق جوڑ دو علم نافع کے ساتھ، علم کے ساتھ. علم میں طاقت ہے فتنوں سے بچانے کی. کتنا بڑا فتنہ کیوں، علم میں طاقت ہے. وہ شخص دجال کے فتنے سے کیسے بچے گا جو کہے گا کہ تو کانا ہے؟ اس کو یہ حدیثیں معلوم ہوں گی. تیرے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہے، تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. رب تو نظر ہی نہیں آتا، وہ تو مرنے کے بعد نظر آئے گا. تو کیسا رب ہے جو نظر آ رہا ہے؟ علم. اور علم کے لیے علماء کی صحبت، علماء کی محبت. حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے الفتنة اذا اقبلت عرفها كل عالم واذا ادبرت عرفها كل جاہل. اس سے ملتا جلتا قول جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ من قول ہے الفتنة اذا اقبلت شبہت واذا ادبرت اسفرت. جب فتنہ آتا ہے تو اس کو سب سے پہلے علماء جانتے ہیں، کتاب و سنت کے نور کی برکت سے. علماء کے ساتھ اگر ہوگے تو تم بھی پہچان جاؤ گے. وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَرَفَهَا كُلُّ جَاهِلٍ. جب پوری طرح تباہ کر کے فتنہ لوٹتا ہے تو پھر جو ہرا بھی پہچان جاتا کہ فتنہ تھا. اب کیا فائدہ؟ آج کا دور جہالت کا متحمل نہیں ہے، علم کا متقاضی. اور علم کے لیے علماء کی محبت، علماء کی صحبت. اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے وسائل دیے جب چاہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ اس رابطے کے ذریعے یہ علمی جو تشنگی بجھا سکے، علم حاصل کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک عظیم قاعدہ ہمیں دیا لا تحتقر من المعروف شیئا. کسی نیکی کو حقیر نہیں جاننا اور کسی گناہ کو معمولی سمجھ کے اختیار نہیں کرنا. یہ ایک عظیم منہج. ہر گناہ کو ہیبت ناک سمجھا، اول تو ہو نہ، اور اگر ہو جائے تو فوری توبہ ہو جائے، سچی خالص توبہ.
استغفار. اذا اذنب ابن آدم نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب واستغفر سقل قلبه. فرمایا کہ انه ليغان على قلبي وإن استغفر الله 100 مرة. انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے، دوسرے گناہ پر دوسرا، تیسرے پر تیسرا، اور یہ سیاہی بڑھتی ہی جاتی. اگر توبہ کر لے تو اس کے دل کو پالش کر کے اور چمکدار بنا دیا جاتا. نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ میں بھی اپنے دل میں کبھی ایک غبار سا محسوس کرتا ہوں تو میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. یہ رحمت کے حصول کے اسباب ہے جس کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں. لن يدخل احدكم عمله الجنہ، کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں پہنچا سکتے الا برحمت اللہ، جب تک خالق کائنات کی رحمت نہ ہو. لہٰذا نبی علیہ السلام کی دن رات کی دعائیں اسی رحمت کی طلب پر مشتمل تھی. جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور محتاج ہو جاتا ہے. تو پھر ایسی تیاری کر کے جاؤ جس سے رحمت حاصل ہو جائے. لوگ آ کر پوچھتے متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ کا سوال کیا ہوتا؟ وما اعددت لها، تم نے تیاری کیا کی؟ ابو امامہ الباہلی کی حدیث رضی اللہ عنہ، كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازہ، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ جنازے میں تھے، قبر کھودی جا رہی تھی، سنن نسائی میں روایت ہے، اور آپ کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک رو پڑے اور فرمایا کہ لمثل هذا فاعد، اس گھر کی تیاری کر کے آنا، تیاری کے بغیر نہ آنا. ہر نیکی اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اور نیکی جتنی بڑھتی جائے گی اس کا وزن، اس کا حجم، اس کی مقدار، اور پھر اخلاص کی طاقت، اسی قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑھتی جائے گی اور بندے کے لیے اس کا حصول آسان ہو جائے گا. اور چونکہ سب سے بڑا عمل توحید باری تعالی، الایمان بضع وسبعون شعبۃ اعلاها شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے، اور سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ کی گواہی، اور سب سے ادنا راستے سے کسی موذی شے کو ہٹا دے. یہ حدیث آپ نے سنی ابھی کہ ایک شخص نے ہٹائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جنت کا فیصلہ فرمایا، حالانکہ ادنا شعبہ. تو اعلیٰ شعبہ کس قدر اللہ رب العزت کی رحمت کا باعث ہوگا اور اس کی جنت کی عطا کا باعث ہوگا. تو پھر اس اعلیٰ شعبے پر محنت کیجیے سچے فہم کے ساتھ، دل کی سچائی کے ساتھ، اور توحید سے ایسی محبت کیجیے کہ اپنے آپ کو باور کرائیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر کا مشن تھا، اس کو بیان کرنا. ہم بھی اس مشن پر گامزن ہو جائیں. رحمت باری تعالیٰ کی یہ سب سے قوی اساس، کتاب و سنت ایسے مظاہر موجود ہیں، ثابت ہے کہ عقیدہ توحید کس قدر بندے کی نجات اور کامیابی کا باعث. یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. آدم کے بیٹے، اگر تو اتنے گناہ کرے کہ یہ زمین بھر جائے لیکن تو نے شرک نہ کیا تو میں ان گناہوں کو صاف کر دوں اور اپنی مغفرت، اپنا فضل اتنا دوں گا کہ زمین بھر جائے. یعنی تو نے گناہ دیے تھے، میں نے اپنی مغفرت دے دی، فضل دے دیا زمین بھر کے. یہ توحید کی برکت، شرک نہ کرنے کی برکت. توحید ہی کی بنا پر آخرت کا وہ سہارا حاصل ہوگا جو میری اور آپ کی ضرورت ہے، اور وہ ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت. سب گناہ گار، یہ شفاعت اہل کبائر کے لیے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ توحید صافی ہو، اس میں کوئی خلل نہ ہو، کوئی اضطراب نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو. توحید خالص بڑا بھرپور، یہ اللہ کا فضل، اس کا انعام. ایک بندہ اگر توحید کا سچا فہم حاصل کر لے اور اس کے آگے لوگوں کو سمجھانے کی طلب اس کے اندر بیٹھ جائے، ایک حرص بیٹھ جائے، اس مشن کی آبیاری کرنے والا بیٹھ جائے، بہت بڑی یہ اللہ کی رحمت اور اس کا بہت بڑا یہ انعام ہے. اس شفاعت کے ذریعے بڑی امت جنت میں جائے گی. اساس توحید. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لکل نبی دعوت مستجابہ قد دعا بها. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دے دی، وہ ضرور قبول ہوگی، جو چاہے کرو. ہر نبی وہ دعا کر چکا. جب میری بعثت ہوئی مجھے بھی وہ دعا دی گئی، آپ بھی کر لیں. فرمایا کہ میں نے وہ دعا نہیں کی. ادخرت دعوتی شفاعت لامتی یوم القیامہ. میں نے اپنی دعوت کو ذخیرہ کر لیا آخرت کا، کہ میں اپنی دعا کا حق قیامت کے لیے استعمال کروں گا، اپنی امت کو شفاعت کے ذریعے بخشوانے کے لیے. وہی نائلۃ لمن مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا. اور یہ حق کسے نصیب ہوگا؟ جو بندہ اس طرح مرے کہ اس نے شرک نہ کیا توحید پر. موحدین کا حق اور کسی کا. ابو ہریرہ کا سوال، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی آپ قیامت کے دن شفاعت کریں؟ فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. میری شفاعت ان لوگوں کو نصیب ہوگی جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور خالص دل کے ساتھ، کوئی ایک ذرے کے برابر شرک کی ملاوٹ نہیں. یہ ان کا حق ہے، ان کو نصیب ہوگی. اور اس کا دامن بڑا وسیع ہے، بڑا وسیع. خیرنی ربی بین ان یدخل نصف امتی الجنہ وبین الشفاعہ. اللہ تعالی نے مجھے اختیار دیا کہ دو میں سے ایک چیز آپ پسند کریں. دو میں سے ایک، یا تو آپ کی آدھی امت جنت میں داخل کر دو یا شفاعت لے لو. آدھی امت جنت میں داخل کر دو یا شفاعت لے لو. صحابہ بڑے بے چین، ماذا اخترت یا رسول اللہ، آپ نے کیا پسند کیا؟ فرمایا کہ اخترت الشفاعت، میں نے شفاعت پسند کر لی.
اس کا معنی یہ کہ شفاعت کے ذریعے آدھی امت سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے. یہ اہل توحید کا حق. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث صحیح مسلم میں کہ ان اللہ يدخل الجنة بشفاعة رجل من امتی اکثر من بنی تمیم او کما قال کہ اللہ تعالی میری امت کے ایک شخص کی شفاعت کے ذریعے جنت میں اتنے لوگوں کو داخل کرے گا جن کی تعداد بنو تمیم قبیلے کے افراد سے زیادہ ہوگی. صحابہ بڑا بے قرار ہو کر پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ شخص آپ کے علاوہ ہے کوئی؟ فرمایا ہاں میرے علاوہ ہے. لیکن شفاعت عظمی، شفاعت کبریٰ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے لیے انا اول شافع اول مشفع، میں وہ شخص ہوں جو سب سے پہلے شفاعت کرے گا اور میں وہ شخص ہوں جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول ہو. تو ایک امتی کی شفاعت سے بنو تمیم قبیلے سے زیادہ افراد جنت میں جائیں گے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی شفاعت سے کتنے لوگ جائیں گے؟ بنو تمیم قبیلہ کیا ہے؟ کم از کم اس کا آغاز اسماعیل علیہ السلام کے دور سے ہوا. نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے، سیدہ عائشہ صدیقہ کے بعد ایک لونڈی تھی. پوچھا یہ کون ہے؟ پھر عرض کیا کہ یہ فلاں بنو تمیم کی. فرمایا کہ اعتقیھا فإنها من ولد اسماعیل، اس کو آزاد کر دو، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. کم از کم یہ اس کا آغاز. نبی علیہ السلام کے دور میں بھی بنو تمیم موجود تھے. آپ کے پاس صدقہ لایا گیا، مسجد میں ڈھیر لگا ہوا ہے. پوچھے یہ صدقہ کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ بنو تمیم نے بھیجا. ان کا وجود موجود ہے نا. فرمایا کہ هذه صدقات قومی، یہ میری قوم کا صدقہ. بنو تمیم کو اپنی قوم قرار دیا. اور بنو تمیم کا وجود قیامت تک کے لیے ثابت ہے. فرمایا کہ اشد امتی علی الدجال، بنو تمیم میری امت کا وہ قبیلہ ہے جو دجال کے مقابلے میں سب سے سخت ہو. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ہر دور میں موجود ہے، حتیٰ کہ دجال کا مقابلہ کریں گے، قیامت تک موجود رہیں گے. اتنا بڑا قبیلہ. میری امت کے ایک شخص کی شفاعت سے بنو تمیم قبیلے کی تعداد سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہو. تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی شفاعت سے کتنے لوگ جنت میں داخل ہوئے. ترغیب تریمہ منذری کی اس میں ایک حدیث شیخ البانی نے اس کو حسن کہا ہے. ایک صحابی عبد الرحمن بن عقیل نبی علیہ السلام سے پوچھتا ہے الا تصور ربک ملکا کملک سلیمان، آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کیوں نہیں کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت دے. یہ غربت اور یہ فقر اور یہ فاقے، پیٹوں پر پتھر باندھنا، یہ ختم ہو جائے. اللہ کو نبی کو اس دنیا سے کیا غرض تھی؟ ما احب ان احدا لی ذهب، مجھے پسند ہی نہیں کہ احد پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے. اللہ تعالیٰ نے پیشکش کی، چاہو تو یہ پہاڑ سونے کے بنا دیں، یہ جو یہ حجر ہیں، یہ پتھر ہیں، ان کو ہیرے جواہرات بنا دیں.
کہ یا اللہ نہیں، میری یہ چاہت ہے کہ ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن فاقہ کروں. پوچھا کہ آپ اپنے رب سے سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت کیوں نہیں مانگ لیتے؟ فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے اس سے بہتر چیز دی اور وہ شفاعت ہے. ایک عظیم اعزاز جو مفروضے لوگوں نے بنا رکھے ہیں وہ چھوڑ دو. جناب قصیدہ کہہ دو آپ کی شان میں تو شفاعت مل جائے گی. کوئی محفل میلاد منعقد کر لو شفاعت مل جائے گی. نہیں، شفاعت آپ نے کرنی ہے اور آپ سے پوچھا گیا شفاعت کس کی آپ نے کرنی. فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جو توحید کو مان لے اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے دل سے، دل میں فہم ہو، سچا قبول ہو، اور ایک ذرے کے برابر شرک یا میدش نہ ہو، یہ شفاعت کی بنیاد، یعنی بخشش کی بنیاد، کامیابی کی بنیاد. والغرض اس پرفتن دور میں ہم نیکیوں کو چھوڑنے کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور گناہوں کا ایسا ارتکاب کہ وہ گناہ دل میں بیٹھ جائیں قطعاً متحمل نہیں ہو سکتے. دو نتیجے، یا تو ایسا دل ہوگا جو فتنے قبول کر لے گا، یا ایسا دل ہوگا جو فتنوں کا انکار کر دے گا. فتنے کو قبول کرنے والا دل سیاہ ہے اور فتنوں کا انکار کرنے والا دل یہ روشن. لا تضرہ فتنة ما دامت السماوات والارض، ایسے دل کو کوئی فتنہ نقصان نہیں دے گا جب تک دنیا قائم، کوئی فتنہ نقصان نہیں دے گا. اس کے لیے ایک ضمانت مل گئی. تو اللہ رب العزت کی رحمت سے ہم نے بات شروع کی تھی، اور یہ رحمت کی بنیادیں اللہ کے حبیب کی اتباع ہو، آپ کی سنت کی پیروی ہو، ایک سچے جذبے کے ساتھ. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، یہ بھی رحمت کی قوی اساس. اللہ کی اطاعت کر لو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اگر رحم چاہتے، اس کی رحمت اگر مطلوب ہے، تو پھر تمہارا عقیدہ کیا ہو، منہج کیا ہو، کردار کیا ہو، عمل کیا ہو، میرے حبیب کی اتباع، رحمت، محبت، رضا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. یہ آیت کریمہ جو ہے اس کو مفسرین نے ارجل آیات کہا ہے. قرآن پاک کی وہ آیت جو سب سے زیادہ اللہ کی محبت اور اس کی رحمت کی امید دلانے والی ہے، کیونکہ جنت کے داخلے کے دو اسباب ہیں اور دونوں یہاں موجود ہیں. ایک اللہ کی محبت، دوسرا گناہوں کی بخشش. یہ دو اسباب اور دونوں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت بھی مل سکتی ہے اور گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں. بنیاد کیا ہے؟ فاتبعونی، میرے حبیب کی اتباع کریں. اتباع، اطاعت اور اتباع دو لفظ ہیں، ان کو ملحوظ رکھو. اطاعت میں خوشی سے بات ماننے کا معنی ہے، طوعاً سے، خوشی سے. میرے حبیب کی پیروی کرو، کوئی تکدر نہ ہو، کوئی طبیعت میں ملال نہ ہو، کوئی رنجش نہ ہو، شک و شبہ نہ ہو، کوئی خلجان نہ ہو، کوئی غصہ نہ ہو، خوشی سے. ادھر فرمان مصطفیٰ آیا، اپنے آپ کو جھکا ہے خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ. اور اتباع میں پوری پیروی کا معنی ہے ادخلوا فی السلم کافہ. عربی کا ایک لفظ طبیعت،
طبیعہ گائے کے بچے کو بول 1 سال کا بچہ، وہ طبیعہ اس لیے بولتے ہیں کہ وہ پوری طرح گائے کی پیروی، اپنی ماں کی پیروی کرتے ہیں۔ کبھی دیکھیں ایسا بچیا کس طرح اپنی ماں سے لاڈ کرتا ہے اور اس کی ایک ایک حرکت کو اپناتا ہے۔ فَاتَّبِعُونِی اتباع، اللہ کے حبیب کی پوری پیروی، ادھوری نہیں، کچھ مان لیا کچھ چھوڑ دیا نہیں، جو چیز مرضی سے مطابقت رکھتی وہ لے لی، اور جو اپنے میلان سے مطابقت نہیں رکھتی اس کو چھوڑ دیا نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آ جاؤ، عقیدے کے ساتھ، عمل کے ساتھ، احکام کے ساتھ، فضائل کے ساتھ، معاملات کے ساتھ، شکل و صورت کے ساتھ، لباس کے ساتھ، وضاقتہ کے ساتھ، کوئی چیز باہر نہ ہو، پورے آ جاؤ۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ 2 اسباب ہیں جنت کو پا لینے کے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور گناہوں کی بخشش۔ ایک گناہ بھی اگر دامن سے چمٹا رہ گیا اس کو بخشوا نہ سکے جنت نہیں مل سکتی۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ اس پر ادل دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور پیار کا اظہار تو آپ جانتے ہیں کس طرح اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت دے دی کسی عمل کے بغیر، بس ایک درخت سے روکا، اسے چک بیٹھے، اللہ نے نکال دیا۔ یا اللہ توبہ کا موقع دے، نکل کے توبہ کرو، یہاں رہ کر نہیں۔ جہاں جنت ہوگی وہاں معصیت نہیں ہوگی، جہاں معصیت ہوگی وہاں جنت نہیں ہوگی، یہ دونوں کا اجتماع محال ہے۔ جنت میں جانے والا ہر گناہ سے پاک صاف ہو کر ہی جا سکتا۔ تو فَاتَّبِعُونِی، میرے حبیب کی اتباع کرو، اس کے 2 ثمرے، یحببکم اللہ، تم سے اللہ محبت کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ رب العزت اس اتباع کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کرتا۔ تو اپنا منہج ایسا بنا لو، مزاج ایسا ڈھال لو کہ کوئی کام نہیں کرنا جب تک وہ اللہ کے حبیب سے ثابت ہو۔ جب ثابت ہو جائے کہ آپ نے نہیں کیا، چاہے وہ سونے چاندی کا کیوں نہ ہو، اس کو ٹھوکر مار کے وہ پھینکو، اور اگر ثابت ہو جائے آپ نے کیا اس کو اختیار کرو۔ یہ اتباع دل و جان سے ہو جائے، عقیدے کا حصہ بن جائے۔ ہر عمل کا یہ جوہری نقطہ ہو، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی۔ وہ محبت حاصل ہو گئی تو دنیا آخرت میں وہ انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے، ندا فرماتا ہے، انی احب فلانا فاحبہ، یہ فلاں بندے سے محبت ہو گئی تو بھی اس سے محبت کر۔ بندہ فرش پہ کھڑا ہے اور نام اللہ کے عرش پہ گزر، اللہ اس کا نام لے رہا جبریل کے ساتھ، انی احب فلاں، یہ فلاں بندہ جو ہے فلاں بن فلاں، مجھے اس سے محبت ہو، پیار پڑ چکا، فاحبہ تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل اس سے محبت کرتے، پھر ندا کرتے ہیں سارے فرشتوں کے سامنے، ان اللہ یحب فلانا فاحب، فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہو گئی تم بھی اس سے محبت کرو، سب اس سے محبت کرو، سارے فرشتے، اتنی بڑی تعداد۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ثمرات دیکھیں، اس محبت کے مظاہر دیکھیں کہ بندے کا نام آسمانوں پہ گونج رہا ہے، سارے فرشتے اسے محبت کرتے، اتنے فرشتے، ما فی السماوات السبع موضع 4 اصابع الا وملک قائم وملک راکع وملک ساجد واضعا
جبہتہ للہ، ساتوں آسمانوں میں ایک 4 انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں، ہر جگہ فرشتہ موجود، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدہ، اتنی بڑی تعداد. فاحبوہ، سب اس سے محبت کرتے. اور ثم یوضع له القبول فی الارض، اس بندے کا قبول پھر زمین پہ پہنچا دیا جاتا ہے، زمین پہ گاڑ دیا جاتا ہے. جس طرح آسمان پہ اس کا قبول ہوا، سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، زمین والے بھی محبت کرتے ہیں. زمین پر بھی اس کا قبول گاڑ دیا جاتا ہے، ہر فرد زمین کا اس سے محبت کرتا ہے. آپ کہیں یہاں اشکال موجود ہے، بہت سے لوگ کہاں محبت کرتے ہیں؟ سازشیں نہیں کرتے، عداوتیں نہیں کرتے. نبی علیہ السلام کے سامنے ابو جہل نہیں تھا، عتبہ اور شیبہ نہیں تھے، آپ کو پتھر مارنے والے نہیں تھے، راستے میں کانٹے بچھانے والے نہیں تھے. پھر سب محبت کہاں کرتے؟ نہیں، سبھی کرتے. جو نہیں کرتے وہ کسی گنتی کے قابل نہیں، چھوڑو ان کو، دفع کرو. وہ مردے ہیں، مردار ہیں، وہ کسی شمار کے قابل نہیں. یا پھر اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالآخر انہیں محبت کرنی پڑے گی، پچھتانا پڑے گا. آج ابو جہل قبر میں پچھتا نہیں رہا ہوگا، کاش میں نے اللہ کے نبی سے محبت کر لی، اطاعت کر لی ہوتی. پچھتا رہا. یہ اللہ کا پیار، اللہ کی محبت. اساس کیا ہے؟ فتح، میرے پیغمبر کی اتباع کرنا. تو یہ رحمت کے حصول کی بنیاد ہے، توحید کا عقیدہ، اللہ کے پیارے پیغمبر کی پیروی، اور بے شمار اخلاق حسن. یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ تعالیٰ ان بندوں پر رحمتیں فرماتا ہے جن بندوں کے دل میں اللہ کے بندوں کے لیے رحمت ہے، اللہ کے بندوں کے کامات ہیں، ان کے لیے رحمت کے جذبات ہیں. اللہ کے مخلوق کے لیے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے اس کے دل میں رحمت، شدت نہیں، قساوت نہیں، غیبت نہیں، حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، رحمت، پیار. اللہ ان سے محبت کرتے ہیں. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرو زمین والوں پر، تم پر رحم کرے گا آسمان والے. کب؟ بندہ کھڑا ہے اللہ کے سامنے، ہاں کیا نیکی لائے؟ کوئی نیکی یاد نہیں، ایک نیکی یاد آ جائے گی. کنت اداین الناس، میں لوگوں سے معاملہ کرتا تھا، خرید و فروخت کا یا قرض دینے کا، اور میں نے ایک معمول بنا رکھا تھا، انذر الموسر وتجاوز عن المعسر. جو بندہ جس کو میں نے مال دیا، ادھار دیا، قرض دیا، وقت ہو گیا 2 مہینے کا، سال کا، وقت آنے پر وہ ادا کرنے کے قابل نہیں، فقیر ہو گیا، مفلس ہو گیا، تو میں اس کو معاف کر دیتا. اور ابھی مفلس تو نہیں ہے لیکن وقتی طور پر ادا کرنے کے قابل نہیں، تو میں اس کو ڈھیل دے دیتا. یہ ایک نیکی یاد آ رہی. اللہ فرمائے گا یہ تو میرے کرنے والے کام تھے، ڈھیل دینا میری صفت، معاف کرنا میری صفت، تو میں تجھے کیسے عذاب دوں؟ یہ رحمت کا معاملہ. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرو زمین والوں پر، تم پر رحم کرے گا آسمان والا. من ستر علی اخیہ المسلم عورتہ سترہ اللہ یوم القیامہ. اپنے کسی مسلمان بھائی کا کوئی عیب چھپا لو، اللہ تعالیٰ آپ کی عیب چھپائے. عیب چھپانا بھی تو اللہ کے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ. لن امشی مع اخی المسلم فی حاجتہ، صحیح جامع صغیر میں یہ روایت ہے، لن امشی مع اخی المسلم فی حاجتہ خیر لی
من ان اعتکف شہرا، اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے اگر میں چل پڑوں، اس کے کسی کام کے لیے چل پڑوں، یہ مجھے بہتر ہے 1 مہینے کے اعتکاف سے. یہ آپ کی تربیت بھی تھی. عبداللہ بن عباس کا قول ہے دنیا میں ایک شخص ایسا ہے جس کا میں بدلہ نہیں دے سکتا، اس کی نیکی کا، اس کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکتا. کون شخص ہے؟ جس کو کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، رات بھر پریشان ہے، سوچ رہے ہیں یہ حاجت کیسے پوری ہوگی، کس سے کہوں، اور صبح اٹھ کر میرے پاس آ جائے، اپنی حاجت میرے سامنے رکھے، اس شخص کا احسان میں چکا نہیں سکتا. یہ نبی علیہ السلام کی تربیت، بندوں کے ساتھ رحمت کے جذبات. یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ رحم کرتا ہے اپنے رحم کرنے والے بندوں پر، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ رحمت، شفقت اور محبت کے معاملے کرتے ہیں. تو رحمت کے حصول کے لیے تگ و دو، یہ کوشش، یہ ہمارا زندگی کا حاصل ہونا چاہیے. اس کے بغیر جنت کا حصول ممکن نہیں. جنت اللہ تعالیٰ کی بڑی قیمتی نعمت ہے، بڑی قیمتی، اور ہمارا عمل اس کی قیمت نہیں بن سکتا. عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو اور وہ جنت کا استحقاق پیدا کر دے، ورنہ ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کی کسی ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا. لَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، ایک بالشت جنت کی پوری دنیا سے قیمتی. وَلَنَصِيفُهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جنت کی حور کا دوپٹہ پوری دنیا سے قیمتی. لَمَنَادِيلُ صَعْدٍ خَيْرٌ مِنْ هَذَا، سعد کے ہاتھ میں جنت میں جو رومال ہوگا پوری دنیا سے قیمتی. اتنی عظیم الشان نعمت. تو کس قدر ہم اللہ رب العزت کی رحمت کے محتاج. ایسے اعمال کی جستجو کیجیے. ہر نیکی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ہر نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. کوئی نیکی سامنے آ جائے اسے کرو. کوئی ایک نیکی اللہ رب العزت کی رحمت کا باعث ہو سکتی. والتوفیق بإذن اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے میں ڈھانپ لے. یہ اجتماع بھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ یقرؤون القرآن یتدارسون بینہم الا غشیتہم الرحمۃ. یہ درس کی مجلس ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رحمت سے ڈھانپ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.